باغ فدق اور باغ فدق، کوئی بھی رافضی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی ان کا علامہ ہو، فہامہ ہو، پجامہ ہو یا ڈرامہ ہو، باغ فدق کا مسئلہ ان کے گلے کے اندر نا وہ ہڈی کی طرح پھنسا ہوا ہے، جو نہ نیچے جاتا ہے نہ باہر نکلتا ہے۔ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو فدق کے باغ میں سے حصہ نہیں دیا، میراث نہیں دی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، یہ دینہ میں ہوتے ہیں، مولانا سمین الرشید صاحب، اپنا ادارہ چلا رہے ہیں، بہت بڑا ادارہ ہے ان کا۔ تو انہوں نے مجھے ایک کلپ سینڈ کیا کہ ایک رافضی ہے، اس نے اہل سنت والجماعت کی طرف سے باغ فدق پر جو ادلہ قائم کیے ہیں نا، جو بڑے مضبوط دلائل ہیں، ان دلائل میں سے ایک دلیل کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور جو دلائل قائم کیے ہیں نا باغ فدق پر، امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، امام اہل سنت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ایسے دلائل قائم کیے کہ آج تک کسی مائی کے لال کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی کہ ان ادلہ کا جواب دے سکے۔ تو ان میں سے ایک دلیل یہ بھی تھی کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں باغ فدق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں دیا، تو جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ بن گئے تھے، تو آپ اپنے دور خلافت کے اندر تو ظاہر بات حکمران تھے، آپ خلیفہ تھے، آپ وہ باغ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ورثاء تھے ان کو دلوا دیتے۔ تو اس پر ان علامہ صاحب نے کہا جی کہ میں اس کا جواب دوں گا اور امام معصوم کے قول سے دوں گا، کیونکہ امام معصوم کے قول پر کسی بھی قسم کے اعتراض کی گنجائش نہیں ہوتی، پھر وہ سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وہ سرکار ششم سے مراد ان کے امام ششم امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ تو کہتے ہیں جی کہ جب سرکار ششم سے پوچھا گیا کہ مولا فدق امیر المومنین نے اپنے دور میں کیوں نہیں لیا، تو اس پر سرکار ششم نے یہ جواب دیا کہ ہم آل محمد کا مزاج یہ ہے، جو چیز ہم سے ظلماً لی جائے ہم دوبارہ اس پر اختیار اس لیے نہیں کرتے کہ اس ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے۔ میں جواب دوں گا نا تو ایک دوسرا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اگر یہ نہیں تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ پھر یہ کیوں نہیں۔ معصوم کے جواب میں یہ معجزہ ہوتا ہے کہ معصوم کے جواب کے بعد کوئی بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ معصوم جواب سوال کے ساری جہتیں دیکھ کے دیتے ہیں۔ اب میں جواب معصوم پڑھوں گا، یہ کسی مولوی کی تحقیق نہیں ہے، یہ منزل تسلیم والے کا فیصلہ۔ اتنا جامع جواب ہوگا کہ آپ کو دوسرا سوال ذہن میں آئے گا ہی نہیں۔ سرکار ششم سے پوچھا کہ مولا فدق امیر المومنین نے اپنے دور میں کیوں نہیں دیا؟ میں بالکل وہ لفظ استعمال کروں گا جو امام نے کیا۔ امام نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے، جو چیز ہم سے ظلماً چھین لی جائے ہم دوبارہ اس پہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے۔ پھر جناب خود کہتے ہیں کہ یہ آپ کہیں گے جی اہل تشیع کی کتابوں میں ہے، شیعہ کتب میں ہے، تو میں اس کا حوالہ سنیوں کی کتاب سے دینے لگا ہوں۔ پھر سنیوں کی کتاب سے ایک حوالہ دیا، اس پر دلیل قائم کی، تو میں اس کی دلیل کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے اس نے جو سنیوں کی کتاب سے جو دلیل دی ہے اس کا جواب دوں گا، لیکن میں جو دلیل اس پر قائم کروں گا نا وہ ان کے لیے ایٹم بم ہوگا اور میری طرف سے وہ جمال گوٹا ہوگا۔ ہر سنی اس کو یاد کر لے، اور کسی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ قیامت کی صبح تک میری اس دلیل کا وہ جواب دے سکے۔ جو جواب دے گا اس کا جواب اسی میں سے نکلے گا۔ دلیل آپ نے پکی یاد رکھنی ہے، اور یہ میری طرف سے جمال گوٹا ہوگا۔ لیکن پہلے اس نے جو اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے دلیل جو دی ہے نا، پہلے اس دلیل کو سمجھ لیں۔ دلیل اس نے یہ دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہتے تھے تو آپ کا جو آبائی گھر تھا
یعنی عبد المطلب کا اور عبداللہ کا، آپ اس میں رہا کرتے تھے۔ جب آپ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تو آپ کے آبائی گھر پہ یہ ابو لہب نے قبضہ کر لیا۔ پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ سے مکہ یعنی فتح مکہ کے موقع پر تو آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا جو آبائی گھر تھا اس کا قبضہ واپس لیں گے؟ تو آپ نے یہ کہا کہ میں ابو لہب پر ہونے والی لعنت کو روکنا نہیں چاہتا۔ میں سنی کتاب سے ریفرنس دیتا ہوں۔ رسالت امام جب مکہ میں رہتے تھے تو اپنے آبائی گھر جو جناب عبد المطلب اور عبداللہ کا تھا اس میں رہتے تھے۔ رسالت امام نے مکہ چھوڑا، مدینے چلے گئے۔ ابو لہب نے نبی کے خاندانی گھر پہ قبضہ کر لیا۔ نبی ہجرت کر کے مدینہ سے واپس پھر مکہ آئے۔ جب فتح مکہ میں نبی پہنچے، فتح مکہ میں نبی نے پہنچے تو نبی سے کہا یا رسول اللہ، وہ جو آپ کا آبائی گھر تھا کیا اس کا قبضہ واپس نہیں؟ نبی نے فرمایا نہیں، میں ابو لہب پہ لعنت کو روکنا نہیں چاہتا۔ اہل سنت والجماعت کی کسی کتاب کے اندر یہ موجود نہیں ہے۔ تو پھر موجود کیا ہے؟ موجود یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، حدیث کا نمبر ہے 1588، اور بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، سند بالکل صحیح ہے، اور سند ہے علی بن حسین اس حدیث کو نقل کرتے ہیں عمر بن عثمان سے، اور عمر بن عثمان اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے گھر کہاں اتریں گے؟ تو آپ نے یہ جواب دیا کہ عقیل نے ہمارے لیے کوئی جائیداد اور گھر چھوڑا ہی کہاں ہے۔ مسلم کی شرح میں ہے کہ انہوں نے جو گھر تھے وہ فروخت کر دیے تھے، جو جائیداد تھی وہ فروخت کر دی تھی۔ اور ابو داؤد کی شرح کے اندر یہ بات لکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اب یہ سمجھے کہ عقیل کون ہے؟ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، عقیل، طالب، جعفر، علی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں پہلے مسلمان ہو گئے۔ طالب حالت کفر میں گئے، عقیل یہ 6 ہجری میں مسلمان ہوئے، 8 میں آ کر ہجرت کی۔ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو اس وقت جعفر اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں مسلمان تھے، اور عقیل نے اس جائیداد پر قبضہ کر لیا اور اس کو فروخت کر دیا۔ تو باپ کی میراث میں سے بیٹے کو حق ملتا یا نہیں ملتا؟ تو جعفر اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حق نہیں ملا تھا۔ اب سرکار ششم کے قول پر آ جائیں کہ سرکار ششم فرماتے کہ ہم سے جو چیز چھین لی جائے، قبضہ کر لی جائے، ہم آل محمد کا مزاج یہ ہے کہ ہم اس کو واپس اس لیے نہیں کرتے کہ ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے۔ تو کیا آل تشیع اور روافض یہ کہیں گے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کی میراث میں سے حصہ اس لیے نہیں لیا تھا کہ تاکہ ان کے بھائیوں کی سزا میں کمی نہ ہو جائے؟ جمال گھوٹا۔ ان کی ہر دلیل کا جواب آپ کو میری اسی دلیل سے ملے گا۔ روافض کے نزدیک خلافت کا حقدار کون ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور غدیر خم کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مجمع عام میں امامت کا اعلان کروایا تھا۔ یہ روافض کا عقیدہ اور ان کے قصے کہانیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر جو امامت کا اعلان ہوا تھا وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوا تھا۔ اور روافض کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت لکھوانی تھی کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ علی ہوگا، اور وہ اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں، اور امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ تو کہتے ہیں ان دونوں حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا جو حقدار تھا وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے۔ اب اس بات کے بعد یہ بات سمجھ آ گئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اگر باغ فدق پر قبضہ کر لیا تھا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں دیا تھا، تو خلافت پر بھی قبضہ کر لیا تھا، خلافت بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں دی تھی۔ اب ایک چیز نہیں بلکہ کتنی بن گئی؟ دو چیزیں، یعنی باغ فدق بھی نہیں دیا اور آپ نے خلافت بھی نہیں دی۔ اب آ جائیں سرکار ششم کے قول پر۔ سرکار ششم نے کہا کہ ہم سے آل محمد کا مزاج یہ ہے کہ ہم سے کوئی چیز ظلماً چھین لی جائے ہم اس کو واپس نہیں کرتے تاکہ ظالم کی سزا کے اندر کمی نہ ہو، اس لیے باغ فدق واپس نہیں لیا۔ جب باغ فدق واپس نہیں لیا تو خلافت کیوں لی؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کیوں لی؟ اور روافض کے عقیدے کے مطابق ان کے پہلے امام جو ہیں وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ خلافت بھی نہ لیتے۔ یہ ایسا جواب ہے کہ قیامت کی صبح تک کوئی علامہ اس کا جواب نہیں دے سکتا۔